وعلیکم السلام کی بنیا عابد صاحب کچھ پتہ نہیں یار السلام اپنے کی اب بنیا عابد صاحب کچھ اچھا پتہ نہیں یقین میں پتہ آئی تھنک یہ براڈ وے رپورٹیں پڑھی چلو ہیں. نہ ہی پتہ لگے تو چنگی گل ہے آئی تھنک رپورٹیں پڑھی ہیں. میری آواز آ رہی ہے؟ ڈی ایف ٹی بھائی نو پتہ ہونا کی بنیا آواز آ رہی ہے میری کہ نہیں؟ جی آ رہی ہے ٹھیک ہے. سلامون رحمۃ اللہ علیہ سلامون. بڑے زبردست یار آپ بات کرتے ہو. آپ پہلی بار آئے ہو. بگ رسپیکٹ میرا بھائی, بگ رسپیکٹ. تھینک یو, شکریہ یار, آپ نے تو ہمیں اپنا فین بنا دیا پہلی بار میں, ماشاء اللہ. تھینک یو, بہت بہت وڈی شکریہ وڈی آپ لوگوں کا. رسپیکٹ وڈی. تھینک یو ہاں, پاجی. آپ ظفر لالا کو شیئر کر سکتے یا اورنگزیب لالا کو, ان کو آپ جانتے ہو؟ اور نہیں, زیادہ تر لوگ میں نے جو میں یہ 2-3 دن وہ لائف آتا ہوں دوستوں کے ساتھ, یہ وغیرہ پروگرام چلاتا ہوں. اچھا بیسیکلی ہم یو کے میں جو پروگرام کر رہے ادھر تھوڑا سا کرتے ہیں. اچھا. زیادہ آپ کو تو پتہ ہے ٹائم اتنا ملتا نہیں ہے. جی ہم جی نے الیکشن نزدیک ہے نا, تو ہم بھی سوچے ٹھیک اپنا حق تو ادا کریں نا. ادھر تو ٹھیک جا ٹھیک. نہیں سکتے, ادھر تو اپنا حق ادا سکتے نا. اچھا یہ ایک منٹ, یہ ہمارے خالد محمود بھائی, اس کو آپ سب لوگ فالو کرو. یہ جو ہے نا, یہ نیچے جو آئی ڈی آئی ہے عمران خان کا, بڑا خوبصورت تصویر ہے. یہ ہمارا ایک بھائی ہے خالد محمود, وہ بھی بہت خوبصورت ہے, تو اس کو ذرا فالو کرو سب لوگ. کر فالو تو کر دیا دیا ہم نے. 3-4 آئی ڈی سے اور کدھر سے کریں. ٹھیک ہو گیا. نہیں دیکھو وہ ہمارے بھائی نے, میں کوشش کرتا ہوں یہ. اچھا اس کی ابھی وہ نہیں ہے, یہ پک نہیں ہو سکتا. اچھا خالد محمود بھائی, ہماری کل میرے خیال سے براڈ پہ کوئی بندے آئے تھے, وہ کہتے ہیں 5 پاؤنڈ میں 1000 فالوور مل سکتے ہیں. اس کو میں ڈھونڈتا ہوں کہ 5 پاؤنڈ میں نا, 5 پاؤنڈ میں تو پیزا بھی نہیں ملتا. فالوور آپ کو ڈھونڈ کے دیتے ہیں انشاءاللہ. یہ تو ہے, نہیں ملتا یار ہمیں بھی. پھر بھی سرچ کر لو اگر آپ نے ڈھونڈ لیا تو. کیا چیز 1000 وعلیکم فالوورز السلام کی ورحمۃ. پیزا, فالوور ڈھونڈنے کے پیزا پیزا. تو مل جاتے ہیں, پیزا تو روز 5 روز پاؤنڈ مل میں جاتے کدھر ہیں. پیزا ملتا ہے بھائی, یہ کون سا پیزا ہے؟ 18 پاؤنڈ میں تو مل جاتے ہیں نا. یہ آپ کا کون سا علاقہ ہے وہ جو 5 پاؤنڈ پیسز والا؟ میں بیچتے ہیں نا, وہ جو پیسز میں برمنگھم میں ہوں. بیچتے ہیں پیزا, وہ مل جاتا ہے. اچھا میں وہ دو برمنگھم تین میں چار رہتا ہوں, برمنگھم میں. 5 پاؤنڈ کا ایک چھوٹا پیس, نہیں 8 پیس جو کرتے ہیں, تو ایک پیس مل جاتا ہے 5 پاؤنڈ میں. اچھا. نہیں یہاں تو کاسکو میں مل جاتے ہیں میرے خیال سے 9 پاؤنڈ کا. کتنا بڑا ہوتا ہے, 18 انچز یا 20 انچز یا 30 انچز, کچھ ایسا ہوتا ہے. آپ نے پروگرام جاری رکھیں نہیں تو ہم تو پہلے انشاءاللہ پروگرام ہو رہا تھا, پھر وہ لائیو, وہ کہتے ہیں نا پروگرام بڑھ گیا, پھر بڑھ گیا. سب گر گئے. نہیں انشاءاللہ نہیں ہوگا. جتنا بھی لوگ رپورٹ مارے نا, کچھ نہیں کر سکتے. نہیں جب بس یہ کہ ایک ابھی اتفاق سے ہو نا, رحمن اللہ بھائی آپ نے یہاں انشاءاللہ آنا ہے, اور اپنے 2-4 دوستوں کو بھی لے ضرور کر آیا کرو, ٹھیک ہے نا. انشاءاللہ ضرور. ہمارا 2-3 گروپ اور ہیں, میں نے اس کو روم بھی شیئر کیا, لیکن وہ کوئی سعودی عرب میں, کوئی پاکستان میں نا. ہمارا تمہارا ٹائم تو ایک ٹائم میں ابھی تو 10 ادھر بج رہے, ہم کو تو کوئی ایشو نہیں ہے. لیکن وہ زیادہ تر لوگ کوئی دبئی میں, کوئی سعودی عرب میں, کوئی پاکستان میں, کوئی جی یوروپ جی میں, اس وجہ سے زیادہ لوگ آن لائن نہیں ہے. ٹک ٹاک کوئی پر ابھی مسئلہ نہیں نہیں ہے ہے, نا. جب بھی ہو انشاءاللہ. دیکھو یہ تو ہمارا 8 انشاءاللہ فروری تک ضرور. 8 فروری تک پروگرام چلے گا, تو یہ تو آج کا دن ہی پورا انشاءاللہ 8 فروری تک ہوگا انشاءاللہ, کیونکہ انشاءاللہ. جو سوشل میڈیا کا ٹیم ہے نا, جی یہ جی کچھ بھی کر سکتے ہیں. اگر عمران خان کا انٹرویو ہے یا دوسرا کوئی انٹرویو ہے نا, جو پی ٹی آئی کا سپورٹ حق میں, وہ اگر آپ نے شیئر کیا, میں نے شیئر کیا, اگر جو ہمارے فالوور ہے 1000 ہے 3000, اگر وہ دیکھ لینا, اسے آگے دیکھ لی, ان لوگوں کو بھی بہت پریشر پڑنے والا ہے. تو جو ہمارا شکر الحمدللہ سوشل میڈیا کا ٹیم ہے نا, الحمدللہ یہ بہت مضبوط ہے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. خان صاحب آپ کیا بولا آپ نے, جیسے ہی اب مائک کھولا ہم سارے گر گئے, یہ کیا ہو گیا تھا خان صاحب؟ پتہ نہیں کیا کرے, بس آپ نے پہلے کسی کو خوب تنگ کیا ہے لوگوں کو, انہوں نے آپ کو رپورٹ مار کے آپ کا بتیا نکال دیا. بس ایسے تو ہوتا ہے, دیکھو یہ پتہ نہیں سوشل آپ نے میڈیا. کیا ڈنڈا چڑھا ہوا تھا میرے آنے سے پہلے ہی, ان کو سمجھا نہیں. میں نے تو بعد میں چھڑانا تھا, ابھی شروع ہوا ہی تھا, سمجھا نہیں. اچھا آپ نے بھی تیاری کی ہوئی ہے, ماشاءاللہ. نہیں میں تو ہمیشہ تیاری رکھتا ہوں, میں تو ان کے لیے 24 گھنٹے تیار ہوں, سمجھا نہیں. آپ تھوڑا پہلے آنے تھا نا, مجھے چاہیے کوئی میری سپورٹ بھی کرے, اکیلا بندہ کتنا کر سکتا ہے. خان صاحب آپ کدھر تھے پہلے؟ صحیح گا. بی ایف ٹی بھائی ایک جی جی بس سوال یار ہے میں جو اصل کل سے میں میرے 1-2 ذہن میں اور گھوم رہا ہے براڈ آپ کے تھی, لیے. سمجھا نہیں. وہ فیضل نے اپنی براڈ چلائی ہوئی ہے, وہ بھی وہاں پہ بھی جھک ماری جا رہی ہے
काफ़ी सारी, मैं वहाँ पे भी गया था। उन्होंने वो एक दफ़ा मुझे सिर्फ 1 मिनट के लिए लिया, फिर पता नहीं उनको क्या खबर पहुंची है कि उन्होंने मुझे अलहदा कर दिया, फिर समझा नहीं। नहीं समझ नहीं मौका आया। सब मौका खान साहब देखो हमारा रूल पता है क्या है? मौका सबको देना चाहिए जो जिस नहीं पार्टी का भी है। नहीं, वो फैसल की ब्रॉड की बात कर रहा हूँ। अच्छा वो फैसल जावेद, अच्छा वहाँ तो हम हाँ बस मैं उसकी बात नहीं कर सकता, ठीक है ना। एक ज़माने में हम जाते थे, अब ज़्यादा बात नहीं कर सकते। नहीं नहीं, मैं भी नहीं जाता, मैं सिर्फ 1-2 दफ़ा कमेंट्स लिखे नीचे, उन्होंने कोशिश की है मुझे 1 मिनट के लिए लिया, और जैसे मैंने बोलना शुरू करने का किया उन्होंने फौरन नीचे उतार दी। उनको पता लग गया कि पता नहीं ये क्या कहेगा, आप समझे नहीं। अल्लाह खैर करे। ओसी भाई वेलकम। ओसी भाई हम सब लोग अभी गिर गए थे। और वो बीएफटी भाई आपने गौर नहीं किया, वो जब उसको जी वो आपने गौर नहीं किया, वो नून जी लीग जी है ना, तो जी जी आपकी जब उससे मुकालमा हुआ थोड़ा सा आपने नीचे उतारा तो वो पूरी टीम लेके आया। मैंने मैसेज भी किया, पता नहीं हमने मैसेज यार वो वगैरह हमारे मेरे दोस्त, मेरे भाई एशियन ईगल को कहाँ फेंक दिया आपने? खान भाई उनको ज़रा रिक्वेस्ट करें ना, वो इतनी अच्छी बात कर रहे थे आपके साथ और आपने वो हमारी बॉडी गिर वो गई। अब मेरे क्या बड़े पुराने दोस्त हैं, मेरे बड़े अच्छे बहुत प्यारे दोस्त हैं मेरे, समझे ना, इटली से, समझे। मैं तो जर्मनी म्यूनिख में होता हूँ, वो मैं तो उनको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि वो आएँ दोबारा। मेरे तो अरसा दराज हो गया उनसे, फिर दोबारा अभी इसी ब्रॉड के ऊपर दोबारा मुलाकात हुई है, समझे नहीं। खालिद भाई सुन रहे अभी हैं, तो तो उनको एक छोटा सा मैसेज है। खालिद महमूद भाई, आप ऐसा करें, इमरान खान का जो अकाउंट है ना टिक टॉक का, उसके ऊपर जाएं और जितने फर्स्ट ऑफ ऑल जितने फॉलोवर है ना, आप उनको फॉलो करें, आपको 40 से 50 फॉलोवर मिलेंगे। आप अभी करें, फिर जब आपकी हो जाएगी ना आईडी 100 से ऊपर, तो जो पिक कॉल पे आ जाएगी। हाँ खालिद भाई ये सबसे अच्छा आइडिया है। पीटीआई इमरान खान के ऑफिशियल अकाउंट पे जाएं, वहाँ मिलियन फॉलोअर हैं, तो वहाँ से कोई 200 फॉलोअर करके आ जाए, आपको मिल जाएंगे। मैं यहाँ से आपको उठाता हूँ। जी ओसी भाई आप कुछ कह रहे थे? ओसी भाई ये मुजम्मल अगर बैठा है तो मुजम्मल अब ये फैजल हसन शाह साहब हैं, ये आपके हल्के के हैं ना? मुजम्मिल भाई खाना खा रहे थे? ये अभी तो नहीं, मैंने 2 घंटे हो गए। मैं खाना खा चुका हूँ। मैंने मैसेज भी किया था, आई एम रेडी। एशियन ईगल साहब, सारे भाई यार इकबाल खान बुला रहा है आपको। मुजम्मल भाई, ये जो फैजल हसन साहब हैं, जो आज जिन्होंने पीटीआई से की है अलहदगी का ऐलान, ये आप ही के हल्के के हैं? हल्का कौन है? ये मेरा हल्का जो है, मेरे हल्के का वो है ना, मौलवी आबिद रजा है। मौलवी आबिद रजा है। तो ये जो है ना, ये थोड़ा सा तकरीबन ज़िला एक ही पड़ जाता है। ये लाला मूसा वाली साइड के हैं। हम तकरीबन हम समझे कि मेरा इलाका ही बन जाता है, उधर करीब ही हैं। तो ये इसका चलता रहता है, कभी इधर कभी उधर, ये चलता रहता है। वैसे इसके जो है ना वोट काफ़ी हैं। बहुत तगड़ा कैंडिडेट था। अभी नहीं मैं कुछ कह सकता है अभी कैसा है, क्या अभी कैसी सिचुएशन है, लेकिन बहुत तगड़ा जो है ना वो एक पहले दौर में था। इसकी बहुत फॉलोइंग थी, बहुत इसकी वोटिंग थी। अभी नहीं पता अभी जी क्या इनकी सिचुएशन अपनी है। बरादरी का भी बड़ा वोट है। फिर वो मंजूर शाह साहब से, ये पता है नून लीग के थे पहले ये। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। ओसी भाई आप दुरुस्त फरमाए। अच्छा ओसी भाई एक सवाल है मेरे लिए, मैं एक सवाल करना चाहता हूँ स्पेशली, अगर आबिद भाई या दूसरे दोस्त मुझे इजाज़त दें ना। बीएफटी भाई से मेरा एक सवाल है, अगर इजाज़त दें तो मैं कर लूँ। पैसे ना मांगे तो बाकी खैर। क्या मतलब भाई जो चंदा दिया वापस मेजर ना मांग बात, ले? एक मेजर बात करनी थी एक ही सेंटेंस में, अगर दे इजाजत तो। आवाज नहीं आ रही आपकी यार। बात करें खान साहब, आप बात करें। मैंने सिर्फ एक ही सेंटेंस में कहना, मैंने ये कहना था कि इमरान खान साहब को, और या जो इस वक्त पाकिस्तान पीटीआई के जो चेयरमैन हैं, इन सब को, जो कोर कमेटी है, इन सबको बैठ कर ना, जो भी कैंडिडेट नया आ रहा है, जो कि उसने पहले सारी पार्टियों में गया हो, वहाँ पर कहीं हमेशा अटेंड की हो, समझा नहीं, कभी कहाँ, इन लोगों से ना कोई एक तरीके का असल तरीके का कोई अहदनामा, तहरीरी अहदनामा बनाया जाए,
اور اس کے اوپر ان سے یہ سارا کوئی عہدنامہ بنایا جائے تو ان کو پارٹی میں داخل کیا جائے، ورنہ خدا قسم میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو طرح طرح کے جو ہے نا آئیں چڑییں بیٹھی ڈالی کے اوپر اڑ گئیں پھر چلیں گئی پھر آ گئی، یہ کام جو ہے نا یہ اچھا نہیں چلے گا، یہ پارٹی کو خراب کر رہے ہیں لوگ، سمجھے؟ میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ کیئر کرو پلیز، سمجھے؟ بس اتنا، پھر بعد میں اور باتیں کریں گے۔ دیکھو خان صاحب، ایسے اگر ہو جائے کہ بھئی ایک فارم لکھاؤ، اس پہ لکھا ہوگا انہوں نے پارٹی کے اگینسٹ ووٹ ڈالا نیشنل اسمبلی میں یا صوبائی اسمبلی میں، اسی وقت وہ سیٹ سے برخاست ہو جائیں گے، تو اس پہ ہم کوئی دوسرے بندے کو الیکشن کنٹیسٹ کریں، کیا خیال ہے خان صاحب؟ جی خان صاحب، میری آواز آ رہی ہے؟ عابد بھائی میری آواز آ رہی ہے؟ ہم کیا آپ اب کی آج آواز آ رہی ہے؟ آواز پہلے بند ہو گئی تھی بالکل ہی۔ اچھا، میرے خیال سے میری آئی ڈی پہ بھی رپورٹیں پڑ رہی ہیں، میں دوسری آئی ڈی سے آتا ہوں، آپ بات کریں، اوسی بھائی آپ لے کے چلے، میں آتا ہوں۔ سر بی ایف ٹی بھائی آپ کی آواز بڑی صحیح ہے یار، کیا کر رہے ہو؟ بڑی اب اچھی صحیح ہے، آواز اچھا ٹھیک ہے چلو، اوکے نہیں مزمل اب بھائی۔ صحیح صحیح ہے آ رہی ہے پلیز۔ آواز بی ایف ٹی بھائی، آپ کریں ہاں بات۔ خان پہلے صاحب تھوڑی آپ، سی مدم ہوئی تھی، اب آ رہی صحیح بالکل۔ جی خان صاحب کیا خیال ہے آپ کا، جو آپ کی بات کو تھوڑا سا آگے لے کر چلتے ہیں کہ کسی فارم پہ ان سے لکھوایا جائے کہ اگر انہوں نے پاکستان پیپل پارٹی کے اگینسٹ قومی اسمبلی میں ووٹ ڈالا یا صوبائی اسمبلی میں، تو یہ آٹومیٹکلی ڈی سیٹ ہو جائیں گے اور ان کی جگہ کسی اور کو ہم الیکٹ ڈی کرائیں گے، سیٹ کیا کیا ہے، خیال ان ہے؟ کو جرمانہ ہونا چاہیے یار، پی ٹی آئی کی مین کور کمیٹی کے، آپ اس میں فیصلہ کر لیں، سمجھے نہیں؟ کہ اگر میں نے کوئی ایسا کام کیا جس سے پی ٹی آئی یا پارٹی کو نقصان ہوگا، یا چیئرمین آف پی ٹی آئی کو، پاکستان کا عمران خان کو، یا جو کلوز ہے، جو ابھی اس ٹائم پر وقت میں چیئرمین ہیں پی ٹی آئی کے، ان کو اگر یہ وہ بھی اس سے نقصان ہوتا ہے تو ان کو جرمانہ ادا کرنا پڑے گا، اور کافی مقدار میں لکھوائیں، نہیں تو ادروائز یہ لوگ جو ہے نا یہ فصلی بٹیرے یہ نہیں باز آئیں گے، سمجھے نہیں، حرکتیں کرنے سے۔ جی مزمل بھائی آپ نے کوئی کوشچن کرنا تھا، اس کے بعد سمیر خان صاحب کے پاس آتے ہیں۔ جی مزمل بھائی آپ کا کوئی کوشچن تھا؟ سر دیکھ میں تو یار کل دا نا بی ایف ٹی بھائی میرے نا دماغ چ پھر رہا ہے، تسی لبے نہیں ہے، کل تے بہت لیٹ آئے ہو، تو اس وجہ تو نا پنجابی سمجھ آ رہی ہے نا؟ جی جی بالکل ساری زبانیں آتی ہیں، بسم اللہ کریں آپ۔ او لو یو ہو گیا، ٹھیک ہو گیا۔ وہ دراصل بی ایف ٹی بھائی اوسی بھائی بھی سنتے پے، چلو سارے دوست سن رہے نے، تے میں یار یہی پوچھنا سی بی ایف ٹی بھائی تہاڈی کل مریم نواز نال کی گل بات ہوئی ہے، اے دسو مینوں۔ وہ کہہ رہی تھی کہ بائک لے کر آ جاؤ، اب بائک میں نے پارک کی ہوئی ہے تو بائک میں لے کے جاؤں گا، کہانی ہو جائے گی، کیا خیال ہے؟ چلو اے تے کنفرم ہویا نا، باقی تسی گئے ہوئے ہو، اوسی بھائی دھیان کر لو ذرا ہن۔ ڈن اچھا ہو گیا جی جی۔ اچھا مزمل دیکھیں بی ایف بھائی ٹی بھائی جس طرح منڈا ریڈی رکھے اسی، تسی فکر نہ کرو، او سر بالکل جس ویلے سارا ایسا بالکل کک لا ٹھیک، دینی ہے۔ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ اچھا اسی بھائی بی ایف ٹی بھائی جس طرح نا پہلے بات ہو رہی تھی نا کہ ہم الیکشن کس طرح جیت سکتے ہیں، میں اس وقت تو وہی جواب دینا چاہوں گا۔ میرے ذہن کے مطابق تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو زیادہ تر امکانات جو نظر آ رہے ہیں نا، وہ امکانات نظر آ رہے ہیں کہ زیادہ تر جو سیٹس ہیں نا وہ وکیل حضرات کو دی جائیں گی، اس لیے وکیل حضرات جو ہیں نا ان پہ ہاتھ ڈالنا تھوڑا سا مشکل ہوگا ان کے لیے۔ یہ جو ہمارے وقت کے فرعون بنے بیٹھے ہیں، ان کے لیے نا وکیل حضرات پہ نا ہاتھ ڈالنا تھوڑا سا مشکل ہوگا، تو ان کو تھوڑا سا نا آگے آنا چاہیے، لوگوں کو نکالنے کی کوشش کرنی چاہیے، خاص کر کے پنجاب میں سے وہ نکالیں۔ تو دوسری بات اسپیشلی یہ ہے کہ جس دن الیکشن ہو، ہر پولنگ سٹیشن پہ کم سے کم 150 سے 200 بندہ جو ہے نا، وہ جب تک پولنگ سٹیشن سے رزلٹ نہیں مل جاتا تو تب تک جو ہے نا وہ وہاں سے بھاگے نا، ہر بندہ اپنی ذمہ داری لے۔ ایک تو دوسری بات تو یہ ہوگی۔ تیسری بات یہ ہے کہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ نا موٹیویٹ کریں اس بات پہ کہ وہ گھروں سے نکلیں ووٹ ڈالنے کے لیے، زیادہ سے زیادہ ووٹنگ ہو، زیادہ سے زیادہ ووٹ ڈالے جائیں، تو پھر ہمیں اچھے سے اچھا رزلٹ مل سکتا ہے، اور انشاءاللہ ملے گا۔ جی تھینک یو سر بی ایف ٹی بھائی، نیکسٹ کوئی بہت کویشچن بہت ہوگا تو بہت بات کریں زبردست جی۔ ماشاء اللہ۔ اچھا چھوٹا سا میں ایڈ کر لوں گا مزمل بھائی، پتہ نہیں رات کو آپ تھے کہ نہیں، ہم بیٹھے تھے تقریباً 5 بجے تک یو کے ٹائم، تقریباً 5 بجے تک ہمارے پاس یو کے کا
PTI کے پریزیڈنٹ آئے ہوئے تھے، تو ان سے ہم نے سوال جواب کیے تھے اور ان سے ہم نے ریکویسٹ بھی کی تھی کہ انشاءاللہ پھر بھی ان کو فیوچر میں لے کر آئیں گے. تو انشاءاللہ ہفتے وار میں کم از کم ایک بار تو ضرور، جب تک الیکشن نہیں ہوتے نا، ہم ان کو لے کر آئیں گے. تو آپ لوگ ان سے پھر ڈائریکٹ سوال کر دیتے ہیں، کیونکہ آپ BFT سے کرتے ہیں. BFT کے پاس تو کوئی پوزیشن نہیں ہے. فہیم بھائی کبھی ہوتے ہیں کبھی نہیں ہوتے، تو مطلب ان کو بھی لے کر آئیں گے، مگر ساتھ ساتھ میں باقی جو آفیشیل ہیں نا، باری باری سب کو انشاءاللہ آپ لوگوں کے سامنے لے کر آئیں گے. اور آپ ڈائریکٹ سوال کیا کریں، کیونکہ عمران خان نے بولا نا یہ پارٹی ہم سب کو سوال کا حق ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو اٹس اے گڈ پروگریس انشاءاللہ. اور انہوں نے ایک بات کی تھی، میں آپ سے شیئر کرتا ہوں، کہ ہر سیٹ پہ 3، 5 اور 8 بندے ڈیپ ہیں، ڈیپینڈنگ کہاں پر خطرے زیادہ ہیں تو وہاں پر 3 بندے بھی ہیں، جہاں پر اس سے زیادہ خطرہ ہے تو 5 بندے ہیں، اور جہاں پر بہت زیادہ خطرہ ہے کہ بندے اٹھائے جائیں گے تو 8 ڈیپ تک بھی کینڈیڈیٹوں کی لسٹ ہے. عنایت بھائی کو زیادہ پتہ ہے، ان کے پاس انشاءاللہ آئیں گے. عنایت بھائی کے پاس پہلے سمیر خان کو ویلکم کرتے. جی سمیر، ویلکم. سمیر بھائی میری آواز آ رہی ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام میرے بھائی، پہلی بار آپ آئے ہو، ویلکم آپ کو. یہ آپ کی اپنی براڈ ہے، بسم اللہ. بس میں آپ لوگوں کو سن رہا تھا، میں تھوڑا کام پہ بزی تھا. میرا ایک فرینڈ ہے وہ اوپر جو PTI کا ایجنڈا ہے، تو کل بھی میرا براڈ پہ بیٹھا تھا، تو میں آپ لوگوں کا زیادہ سن رہا ہوں. میرا تھوڑا سی طبیعت بھی خراب ہے. اللہ خیر کرے. آپ آیا کرو، یہ آپ کی اپنی براڈ ہے، باقی دوستوں بھائیوں بہنوں کو بھی لے کر آیا کرو. یہ آپ کا اپنا براڈ ہے. سمیر خان ویلکم، بگ نہیں، رسپیکٹ. میں تھوڑا سے کام پہ مصروف ہوں. ایسے دوسرا براڈ والا بھی میرے کو شیئر کرتے ہیں، میں دوسرا براڈ پہ بیٹھ رہا ہوں. دوسرا مطلب ادھر بھی بات کرتے رہتا ہے 1 گھنٹہ آدھا گھنٹہ، پھر میں اتر جاتا ہوں. آپ لوگوں کو اچھی باتیں کر رہے ہیں، سن رہا ہوں. تو یہ الیکشن کا بارے میں جو ہے نا، یہ اپنا علاقے میں جو جھنڈا لگ رہا ہے، جو بھی ہے، جو بوڑھے لوگ ہیں، تو اپنا علاقے کا حساب سے جو ہے نا ادھر سپورٹ کرو. آپ اپنے ایریے کا مطلب جو اپنا علاقہ ہے، میں جانتا ہوں یہ فضل الرحمان کا پارٹی ہے، اس کا پارٹی ہے، یہ ووٹ ادھر ادھر نہیں چلا جائے. ابھی ہم لوگ تقریباً 100-150 آدمی ہیں پورے PTI کے. بہت زبردست میرا بھائی، بہت سمیر زبردست. خان آپ کہاں سے ہیں؟ میں کوہاٹ سے ہوں. مطلب جو ابھی یہ اس کا جو جلسہ تھا نا، جی کس کا، یہ مروت کا جلسہ تھا. میرا خود یہ جو پیچر جو DAP کے اوپر ہے، میرا بڑا بیٹا ہے، وہ بھی مطلب PTI، وہ اصل میں گیا ہے 4 مہینے کے لیے تبلیغ میں گیا تھا. تو پھر واپس میں وہ نزدیک ہو گیا، ابھی اس کو خلاص ہونے والا ہے. وہ تو سیدھا ڈائریکٹ جلسے میں گیا 1 گھنٹے کے لیے. اس نے ویڈیو بھی بنایا تھا، اس کو خود بھی اپنا ایک ٹک ٹاک پہ ڈی ہے. تو 1 گھنٹے کے لیے گیا، تو پھر میرے کو واٹس ایپ میں میسیج کیا تھا، میں بھی جلسے میں تھا. میں بولا تو تبلیغ میں گھوم رہا تھا. وہ بولا دل صبر نہیں ہو رہا تھا. میں بولا چلو صحیح ہے، میں کچھ نہیں بولا اس کو. زبردست. یہ عنایت لالا آپ سے بات کریں گے. عنایت لالا کوہاٹ کے بارے میں زیادہ پتہ ہوتا ہے. عنایت لالا، یہ سمیر خان ہمارے پاس آئے ہیں اور رحمان اللہ، ان دونوں ہم کو آپ لوگوں کو ویلکم جو کریں. ہے یہ عنایت ہے لالا، نا، مطلب جو آدمی ہے، کچھ غریب لوگ ہیں جو باہر ملکوں میں رہتے ہیں، وہ لوگوں کے پاس تو پھر بھی تھوڑا کچھ گزارا ہو رہا ہے. میں تو خود بھی ارادہ ہے ابھی PTI کا ایجنڈے کے لیے، مطلب انشاءاللہ بابا بیٹے کے مطلب ابھی 8 دن باقی ہے، اس کے لیے پیسہ بھیجے گا پورا جھنڈا لگانے کے لیے بول رہا ہوں. جتنے بھی اس کا فرینڈ ہے اسکول کا، جو فرینڈ ہے اسکول کا، ینگ لڑکے جو ہے، تو مطلب یہ لوگوں کو لیے میں مطلب تو اپنے فرینڈ بھی اپنے کے ساتھ شامل کر دوں. ہاں سمیر ہاں جی بولو. جی، کیا پوزیشن ہے کوارٹ میں؟ مجھے تو معلوم ہے، آپ سے کوارٹ سننا چاہتا نہیں، کوارٹ کو تو صحیح ہے، اکثریت تو وہی PTI کے. ادھر آدمیوں کو سب غصے میں ہے نا یار، یہ جو مسلط ہو گئے، یہ جو ہمارے اوپر جو ہے ظلم زیادتی بہت کیے نا. میں تو اصل میں کوارٹ کا اس سائڈ پہ غیر علاقے کا ہوں، یہ افریدی کا قوم کا ساتھ تعلق ہے ہمارا. تو ظلم بہت زیادہ کیے ہیں. ایک ظلم تو نہیں ہے نا، مطلب وہ تو طالبانوں کا آپ افریدی کس کے ساتھ کھڑے ہیں اس وقت؟ ابھی ہمارا چھوٹا میں نہیں ہوتا ہے، 2-3 آدمی کڑے ہوتے ہیں، 4. ایک PTI کا، ایک فضل الرحمان کا، وہ جو ایک شکور مر گیا تھا نا، عبدالشکور جو مر گیا تھا ایکسیڈنٹ پہ، تو اس نے جیتا تھا. ہاں پتہ ہے مجھے. اوکے سر. وہاں تو مقابلہ ہے ہی نہیں. مجھے جتنا پتہ ہے کہ وہاں تو PTI کا کوئی مقابلہ کر نہیں سکتا. ہاں وہاں پہ مطلب نہیں ہے، وہ بھی مطلب غداری سی جیتا ہے، مطلب آگے پیچھے مطلب بہت کچھ کیا. وہ اسکول میں جو ہے نا، ہمارا جو اسکول ہوتا ہے اسی میں ووٹ ڈالنا پڑتا ہے. وہاں پہ مطلب یہ
फौजी खड़े होते हैं, कुछ आगे पीछे तो दबाव तो होगा, हमारा दबाव नहीं है उसको, हमारे एरिए पे वो नहीं कर सकते हैं। वो जो दूसरा कोहाट का तरफ चला जाएगा, दूसरा साइड में जाएगा, उधर थोड़ा दबाव आगे पीछे कुछ हो सकता है। जबरदस्त। हाँ, तो हमारा तरफ तो वो नहीं कर सकता है, कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो मैं सबको हल का नंबर क्या है आप? सॉरी, नंबर हमारा क्या कोहाट है? है। कोहाट क्या का नंबर? कौन सा हल का कोहाट? हम लोग कोहाट का इस साइड पे दरादम खेल के अफरीदी ये तो मतलब 2 दरादम। सीटी है ना कोहाट। हाँ, अच्छा हमारा चलो। छोटा छोटा वो खड़े होते हैं, मतलब ये जो अमीनी खड़े होते हैं, वो सीट में पहला के सर जमाल था, वो भी पीटीआई में था। ये 42 नंबर है, ठीक, मैं समझ गया। हाँ, ये हम तो पीटीआई मतलब का है। हाँ, हमारा तरफ ही ऐसे 2-3 खड़े होता है। एक तकरीबन ये 5-6 दिन हो गया था, एक कोहाट से आया था, बड़े बड़े मुंच भी ऐसे रख करके आया था, वो नवाज शरीफ का पार्टी का था। वो मैं फेसबुक में जब देखा, हमारा एक पेज है, तो मैंने भी ऐसे नीचे से कमेंट करके भेजे, तो वो भी आदमियों को बहुत कुछ ज़्यादा सपोर्ट नहीं हुआ, बोलते पूरा पीटीआई को डालेगा। मैं ऐसे वो कमेंटों के अंदर नीचे जो वन तो बाय देखा था, पूरा थे। पीटीआई का पूरा सपोर्टर जो थे वो ज़्यादा कमेंट पीटीआई का कर रहे थे। तो फिर वो भी ना केपीके में एक सीट भी नहीं ले सकते। नहीं ले, वही मैं बोल रहा हूँ, कम से कम पंजाब का तरफ से तो क्या होता है, ये जो हमारे ऊपर जो ये जो काली बूट वाले लोग हैं, वो मैं कुछ नहीं बोल सकता हूँ। केपीके में तो नहीं जीतना चाहिए, बिल्कुल जीतने, उसमें इधर तो वो बनना तो चाहिए कम से कम। इंशाल्लाह जरूर। हाँ, बहुत मेहरबानी है। अल्लाह ताला सबको खुश रखे। हमारा दूसरा दोस्त भी बैठा है, मैं नीचे उतर रहा हूँ। वो दूसरा मेरा एक फ्रेंड है, वो व्हाट्सअप बार बार कॉल करते हैं। वो दूसरा मोबाइल में चार्ज नहीं है ना, मेरे पास 2 मोबाइल है, उसमें चार्ज में लगा दिया। अभी ठीक हो गया समीर अभी खान। काम। हाँ जी, मैं सबको फॉलो बैक भी दिया, मुश्किल नहीं है। आप लोग रोड पे आएगा जी? जी बोलो। इंशाल्लाह ज़रूर। ये आप कब रोड है, ज़रूर आना। आप सब लोग, हम इंशाल्लाह आपको जब फॉलो तक करते हैं, आप इलेक्शन आया नहीं करो मैं भी इंशाल्लाह। करता हूँ। नहीं, मेरे पास तो 2-3-4 आईडी है, मतलब फेसबुक पे भी है, मतलब वो फेसबुक तो अलग है। हर चीज़ में कोशिश करता हूँ पीडीएफ में। मैं तो इमरान खान का सीधा बोल रहा हूँ, दीवाना हूँ बस। मैं तो मेरे कुछ भी पास नहीं भी जानता आया हूँ। करे इमरान खान के दीवाने, मुझे भी चाहिए। हाँ, मैं मुझ के बस वही पीटीआई जो है ना, इमरान खान जो है ना, कौम को शऊर दिया, सब दिया। तो 70 साल से वो मतलब ये जो एक जरदारी, एक गंजा जो है, मतलब इतना टाइम से किसको, हम लोग को तो नहीं मालूम था। मैं खुद मतलब मेरा जो बाप का इंतकाल हुआ, वो भी लिखा पढ़ा था, मैं तो इतना लिखा पढ़ा नहीं हूँ, तो वो भी पीपल का साथ था, पीपल पार्टी में था। तो वो तो चला गया, मतलब अभी तो हम लोग को तो मालूम पड़ गया कौन चोर है कौन चोर नहीं है। डेरा सब मनन लाला, डेरा मनन, डेरा मनन। हाँ, अच्छा अल्लाह इनायत आपको लाला, सब खुश रखे। इनायत लाला, यहाँ पर फरिश्ता सिस्टर आप कैसी हैं? आपका दिन कैसे गुजरा? मेरा दिन भाई थोड़ा अपसेट भी था और बहुत ज्यादा बिजी गया। सवेरे माशाल्लाह। था उनका जो है, अब अभी मुझे नाम भूल गया है, वालदा का, उस्मान उस्मान डार। जी जी। थी। फिर वहाँ बात वगैरह की, ये कि हमें जो है ना एहतजाज करना चाहिए पुरअमन रह के, और ये लोग जानबूझ के ऐसा कर रहे हैं कि हम लोग जज्बात में आके कुछ ऐसा कदम करें कि फिर से हमें 9 मई वाले मामले वाला हिसाब करना पड़ जाए, देना पड़ जाए। ठीक तो हो गया, जबरदस्त। अच्छा इनायत लाला, आपके पास एक क्वेश्चन है। यहाँ पर हमारी एक सिस्टर आई थी, आप नहीं थे, उन्होंने क्वेश्चन किया था। राना उनका नाम है। राना सिस्टर, अगर आप ऊपर आ सकती हैं 1 मिनट के लिए, अगर आप अपना क्वेश्चन वो अपना पॉइंट दोबारा रखें, अगर हो सकता है। जी राना सिस्टर। फरिश्ता सिस्टर, अगर मेरी आपकी सीट 1 मिनट के लिए दूं राना सिस्टर के साथ। उन्होंने एक इसका बात सीट की, अमूमन आप देते। वो इनायत लाला वो कह रहे थे कि 20 जी रुपए लला, में, जी वो कह लला रहे 20, सॉरी, जी 1 लला मिनट रुकिए। मजरत वो कह रही थी मजरत कोई में बात नहीं, नहीं वो फरिश्ता हमारी सिस्टर है जी जी, कोई मसला नहीं है। वो कह रही थी 20 रुपए में आटा बेच रहे हैं और 9,000 में वोट बेच रहे हैं, कुछ ऐसा बात है। इनायत लाला, इसके बारे में आप क्या कहते हैं? ये कब की बात है? ये अभी मैं सिस्टर को रिक्वेस्ट डाला है, सिस्टर आप आके बताओ। मेरे ख्याल से ये इनको आज या कल खबर मिली है। 20 राना रुपए सिस्टर, में आटा। राना सिस्टर अगर आप हमें सुन रही है, प्लीज 1 मिनट के लिए ऊपर आ जाए, हमने आपके लिए कुर्सी रखी बिल्कुल है, प्लीज। बीएफटी भाई, जो उन्होंने सवाल किया है सिस्टर ने, बिल्कुल सही किया है।
میں علاقہ بھی بتا سکتا ہوں، آپ چاہیں تو دکان بھی بتا سکتا ہوں، آپ چاہیں تو بندے کا نام بھی بتا سکتا ہوں۔ اللہ، اچھا وہ کرپشن ہو بالکل رہی ہے صحیح اس کہہ کا رہی مطلب؟ ہیں، وہ بالکل اللہ، صحیح کہہ رہی ہیں۔ یہ کون سا حلقہ ہے؟ میں ابھی رانا سسٹر کو ریکویسٹ بھیجے، اگر رانا سسٹر آپ سن رہی ہیں؟ دیکھیں جو دیکھیں مجھے نہیں پتا، جو سسٹر نے کہا ہے کہ وہ کون سا حلقہ ہے اس کا تو مجھے نہیں پتا۔ یہ جو آپ عنایت لالا شاید آپ جانتے ہوں، بلکہ میرا یقین ہے کہ آپ جانتے ہیں، یہ سرائیں سے آگے جائیں نا، یہ جو آتا ہے دندی دارا وغیرہ اس طرح کا، یعنی کہ کوٹلہ والا سائڈ لگتی ہے، ضلع گجرات میں ہی آ جاتا ہے وہ علاقہ ہے سارا۔ یہ اس علاقے میں سرائے یہ سلسلہ عالمگیر سے آگے؟ لالا جدر کا نہیں ہے وہ، اپنا کیا نام ہے اس کا، ملک حنیف عوان، جو لاسٹ ٹائم۔ میں سمجھ جی گیا جی ہوں، یہ آپ 64 نمبر حلقے کی بات کر رہے ہیں، سرائے عالمگیر کا، تو جی یہ اچھا لالا، میں نا جب آپ بات کریں گے تو میں میوٹ کر کے سنوں گا۔ ایک نا مجھے جو ہے نا وہ بھی ساتھ ہی بتا دینا جب آپ شروع ہوں گے بولنا۔ تو میں نا میرے ادھر تقریباً 35-40 پاکستانی دوست ہیں، تو میں چاہ رہا ہوں کہ ایک چھوٹا سا نا کہ منی سا جلسہ کرنے کے لیے، اگر آپ لوگوں کی جس طرح کے بی ایف ٹی بھائی ہو گئے، اسپیشلی آپ ہو گئے، اسپیشلی اوسی بھائی، ایک دو دوست مجھے مل جائیں تو آپ کی بات میں ان تک کیسے پہنچا سکتا ہوں، یہ میری انفارمیشن، یہ میری رہنمائی کر دیجئے گا۔ جی آپ بولیں، بی تھینک ایف یو ٹی سر۔ بھائی آپ بولیں اس پر۔ اچھا، اس کا آسان طریقہ ہے مزمل بھائی، آپ براڈ کیسے آن کر سکتے ہیں؟ تو جیسے عابد بھائی نے براڈ کی ہے، فرشتہ سسٹر نے براڈ آن کی ہے، تو مجھے تو نہیں آتا کیسے براڈ آن کرتے ہیں، ان سے آپ پوچھیں، عابد بھائی سے، آپ اپنی براڈ آن کریں، اپنے 30-35 لوگوں کو بٹھائیں، اور پھر ہمیں ریکویسٹ کریں، عابد بھائی کو ریکویسٹ کریں، عنایت لالا کو، فہیم بھائی کو، اوسی بھائی کو، ہمیں آپ ریکویسٹ کریں، ہم آ جائیں گے جیسے ابھی ہم بیٹھے ہیں، اور ہم 5-10 منٹ بات کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اینی ٹائم۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ جی مزمل بھائی، میری آواز آ رہی ہے؟ یار نیچے کوئی یس نو ہی لکھ دے، میری آواز آ رہی ہے کہ نہیں؟ آ رہی ہے آ رہی ہے منیف بیفی جی، بھائی، آ رہی ہے، زبردست آواز آ رانا رہی ہے۔ سسٹر کے پاس جائیں، اچھا رانا رانا، سسٹر کے پاس۔ اچھا رانا سسٹر، یہ ہمارے عنایت بھائی ہیں، ان کے پاس ماشاءاللہ حلقے کا سارا نالج ہوتا ہے، اور یہ ہمارے سینئر بھی ہیں، تو ان سے آپ وہ جو آپ نے ہمیں بتایا تھا نا، ان کو بھی ذرا بتا دیں، تو یہ شاید لائے عمل بھی بتائیں۔ جی بسم اللہ سسٹر۔ السلام علیکم سب بھائیوں کو۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم۔ جی میں وہ بتا رہی تھی، آج میری پاکستان انمیوٹ کیجئے پلیز۔ تو نہیں پتا کہ ادھر کون ہوتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ ان کو پہلے جیسے عمران خان کا 14,000 ملتا تھا نا، وہ گاؤں والے لوگوں کو اور شہر والوں کو جو بھی ڈیزرونگ ہوتے ہیں، آئی تھنک سو، وہ کیسے دیتے تھے، شناختی کارڈ کی کاپی لے کے نا، سارا ڈیٹا۔ تو اب یہ نواز شریف والوں نے شروع کیا ہے کہ 9,000 روپیہ جو پاکستانی $9,000 نہیں، سوری 9,000 روپیہ جو پاکستانی ہوتا ہے نا، وہ سارے بندوں کو آج ایک محلے کے 10 گھر وہ لے کے آئے ہیں، چیچا وطنی شہر سے، گاؤں والے، اچھا میں اور سمجھ گیا۔ چار جن کے ان کے نام بھی جانتی ہوں، ظاہر بات ہے میرا سسرال چیچا وطنی کا ہے جی، تو لیکن نام نہیں بتا سکتے نا، ایکچولی میں خود پہلی بار، یقین کریں کہ فرسٹ ٹائم میری لائف میں میرے خاندان کی پہلی لڑکی میں ہوں جو انٹرنیٹ پہ یہ بات کر رہی ہوں 7 پشتوں میں، تو اس لیے میں نام نہیں کسی کا بتا سکتی، لیکن چیچا وطنی تحصیل سمندری، سوری یہ میرا گھر ہے، میرے ہسبینڈ کا چیچا وطنی کا ہے، اور ان کی تحصیل چیچا وطنی ہے، ضلع ساہیوال ہے، ادھر انہوں نے 9,000 گاؤں والے لوگوں کو دینا شروع کر دیا ہے شناختی کارڈ لے کے۔ جی بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں، یہ آج سے، یہ مجھے آج ہی خبر آئی۔ یہ بی ایف ٹی بھائی، اگر آپ کو یاد ہوگا تو یہ بات آپ کو میں نے پرسوں کہی تھی کہ انہوں نے 5,000 سے لے کر 20,000 تک پر ایک شناختی کارڈ لینا ہوتا ہے، کسی کو 5 پہ راضی کریں گے، کسی کو 10 پہ، کسی کو 20 پہ، اور پھر ان کا فلم بھی بنے گا، ویڈیو بنے گا، اور جب الیکشن ہو جائے گا تو ان لوگوں کو کہیں گے کہ آؤ بھائی وہ پیسے بھی واپس کرو اور کیس بھی بھگتو۔ یہ طریقہ انہوں نے شروع کیا ہے، یہ ان کا پروگرام میں شامل تھا، اور یہ طریقہ استعمال کریں گے، لیکن میں کہتا ہوں کہ آپ لوگ پیسے بھی دیں، سب کچھ بھی دیں، بس ووٹ آپ کو معلوم ہے کہ کہاں دینا ہے، تو یہ تو چلتا رہے گا، اور یہ ان کے پاس اور کوئی حل بھی نہیں ہے۔
इनायत भाई एक और करप्शन थी, वो कह रहे हैं आटा 20 रुपए का, कोई राना सिस्टर जी वो भी वो बता दें। आटे की तो आपने वो फेसबुक पे भी देखी होगी, मैं खुद पोस्ट देखी है अपने हस्बैंड की फेसबुक पे, मैंने पिक्चर भी बनाई हुई है। एक्चुअली मुझे ना, मैं कभी यूज़ नहीं की टिकटॉक, वरना BFT भाई या कोई भी, मैं किसी को ना आज घर जाऊंगी शाम में बच्ची को अपनी को कहूँगी कि आप लोगों को ना फॉरवर्ड करे वो पिक्चर, जैसे उन्होंने फेसबुक पे भी लगाई हुई है, वो भी मैं देखी, इसका प्रूफ है मेरे पास ना, जैसे उन्होंने लिखा हुआ है। वो पटवारी था कोई ना जिसने ये पोस्ट लगाई थी। अच्छा 10 बिल्कुल, रुपए तो ये ठीक हो गया। अच्छी अच्छा बात है। इनायत आप भाई, इनायत जी भाई 1 मिनट आप इस पे बात करें। राना सिस्टर हमारे ईगल भाई आ गए हैं, अबू हमदान, तो अगर आपकी सीट में उनको दे दूं, मैं बार बार रोटेट करूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया राना सिस्टर जी। इनायत लाला इस पे अगर आप बात करें। हाँ, बिस्मिल्लाह। BFT भाई, आपको याद होगा परसों या उससे एक दिन पहले मैंने आपको ये खबर दी थी कि इनका प्रोग्राम है 5,000 से लेके 20,000 पर एक शनाख्ती कार्ड लेना है, इन्होंने अपने पास रखना है। और उस शनाख्ती कार्ड से होगा क्या कि जो रिटर्निंग ऑफिसर होगा उसके थ्रू वो टप्पे लग जाएंगे और शनाख्ती कार्ड का दस्तखत किसने चेक करना है। तो ये तरीका तो है, लेकिन जिन्होंने ये काम करना है, जिन्होंने शनाख्ती कार्ड देना है, उनको होशियार भी रहना चाहिए कि ये पैसे उनसे वापस भी लिए जाएंगे और उसके मुकाबले में इनको नुकसान भी पहुंचेगा। तो ये तरीक़ाकार तो इनका है, इनके पास तो आवाम नहीं है। गरीब लोगों को ये तरीका ये करने लगे हैं। और ये 3 दिन पहले आपके साथ मैंने डिस्कस भी किया था, जी अगर जी आपको बिल्कुल, आपकी बात परफेक्ट है। ये तो राना सिस्टर आई, इन्होंने हमें ब्रेकिंग न्यूज़ दी कि ये हाँ फिजिकल हो रहा है ग्राउंड पे, तो इसका तोड़ क्या होगा। अच्छा समीर भाई, अगर आपकी सीट हमारे कबू हमदान भाई आए हैं, अगर आप माइंड ना करें उनको दे दें समीर भाई। जी जी बिल्कुल। समीर लाला, हाँ जी जी लाला बोलो। मैंने कहा ये हमारे कबू हमदान भाई आए हैं, वो ऊपर रिक्वेस्ट करें अगर आपकी सीट उनको दे दें, अगर आप माइंड ना करें। नहीं नहीं, मुश्किल नहीं है, मैं दूसरा व्हाट्सएप पे भी जाता हूँ, मैं वो बहुत कर रहा बहुत हूँ। शुक्रिया मेरा भाई, और रोज आप आया लोगों को करें। अल्लाह आप लोगों को सब खुश रखे। वो बस किसका फॉलो, मैं इतना बोल समीर, सकता हूँ, किसका फॉलोवर कम थी था, वो खालिद जो बोल रहा था। हाँ जी, खालिद महमूद नाम है उसका, हमारा एक भाई है बड़ा, उसका ब्रॉड पटवारियों ने वो रिपोर्ट मार के बंद करा दिया, तो उसको नया अकाउंट बनाया है नया उसको। अकाउंट कौन सा, किसका अकाउंट है वो मेरे को शेयर कर दे इस बुक में, मैं आपको फॉलो बैक भी दिए, ठीक है। ठीक है खालिद महमूद। अच्छा हमारे क्या कहते हैं, मैं उसके साथ ट्वीट करेगा, मेरे पास 3-4 आईडी है, सही। माशाल्लाह। ओके मैं 1 मिनट आप इधर बैठो। खालिद महमूद भाई अगर आप सुन रहे हैं, या नदीम भाई, ये समीर खान का आईडी जो है ना, ये खालिद महमूद को सेंड करो, ये समीर खान उसका लुक आफ्टर कर देगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब बहन भाइयों का जो एक दूसरे से प्यार करते हो, एक दूसरे का हेल्प करते हो खान की वजह से। बिग रिस्पेक्ट। ठीक है, थैंक चलो यू ठीक है, समीर। वेलकम, खुदा हाफिज़, अल्लाह पमान। डेर अमन रोजाना डेर ओके। अमन। अच्छा खालिद भाई का क्या हुआ है? वो उनका अकाउंट जो है ना, वो पटवारियों ने मेरे ख्याल से कुछ आगे पीछे कर दिया है। अभी अबू हमदान को लेते हैं, वो बताएंगे। अबू हमदान भी शायद उस ब्रॉड पे थे। अच्छा अच्छा अच्छा, ये किसकी ब्रांड थी? अबू हमदान भाई बताएं, खालिद महमूद भाई के अकाउंट के साथ क्या हुआ, आपको कुछ पता है? अच्छा मैं बताता हूँ क्या हुआ। BFT भाई बादशाह की रोड में हम लोग बैठे हुए थे, तो हम लोग ये फंड रेजिंग का जो है ना वहाँ पे कैंपेन चला रहे थे, ठीक है। तो खालिद भाई आए, खालिद भाई ने उनको हम लोगों ने बड़ी स्क्रीन पे लिया, तो वो तरीका कार बता रहे थे किस तरीके से आप लोग जाओगे इसमें फंड रेजिंग करोगे, ठीक है। तो फिर उनकी जो ब्रॉड थी वहाँ पे शुरू से तो ये डिबेट चल रही थी कि भाई ये ऑथेंटिक है या नहीं है, क्योंकि बादशाह भाई ने भी उमर अयूब और खास साहब का वीडियो मेरे ख्याल से उन्होंने नहीं देखा था उन्होंने, क्योंकि उनका कुछ, मैं साथ में ब्रॉड चला रहा था, आपको पता है मैं उनके साथ बैठा हुआ था, तो उनका जो है ना वो डिस्कनेक्शन हो गया था ब्रॉड में, तो उस वजह से उन्होंने वो 2 वीडियो उन्होंने मिस कर दी थी। तो फिर मैंने आके उनको वेरिफिकेशन की कि भाई ये बयान उमर अयूब का भी चलाया गया है वर्चुअल जलसे में और खान साहब का भी दिया गया है, तो फिर उन्होंने कहा फिर तो ऑथेंटिक है, फिर तो इस पर हम लोग करेंगे इंशाल्लाह काम, ठीक है सर। तो इसके ऊपर बाद में खालिद साहब को हमने लिया, खालिद साहब ने यहाँ पे बैठ के वीडियो अपना बराबर से उन्होंने लोगों को गाइड किया कि भाई आप इस तरीके से वेबसाइट पे जाओगे और इस तरीके से आप लोग ये चैनल सेलेक्ट करोगे और आपने इस तरीके से फॉर्म फिल करना है और डोनेट करना है, ठीक है। तो नीचे माशाल्लाह बैठे हुए थे कुछ हेटर्स, ब्रॉड अच्छी जा रही थी उनकी, तो उन लोगों ने उन पर जो है ना फ्रॉड और स्कैमिंग का एलिगेशन डाल के उनको जो है ना उनकी ब्रॉड जो है ना वो लाइव एक्सेस उनका बंद करवा दिया है जी 21 तारीख तक। वो ठीक है, हमारे दुश्मन हर जगह पे बैठे होते हैं। दुश्मन मैं साथ ही बैठा था अबू हमदान उस दिन जब ये सारी चीज़ें हो रही थी। जी जी आप तो भी बैठे हुए थे, बिल्कुल जी जी बिल्कुल।
تو اس کا علی ایشین بھائی اس کے کیونکہ آپ کا ایکسپیرینس کافی ہے، اس کی پریونشن کچھ ہو سکتی ہے کہ ہمارے بھائی کو پروٹیکشن بھی تھوڑی سی ملے، کچھ ہو سکتا ہے؟ ایک چیز یاد رکھیے گا، جو آپ یہ ٹک ٹاک چلا رہے ہیں نا، اس کے ایک طریقہ کار یہ ہے کہ اس کے آپ جو ہے نا پرچیز کریں کچھ نہ کچھ گفٹنگ جو ٹک ٹاک دیتی ہے. جب آپ اس کے کمرشل سسٹم میں انٹر ہو جاتے ہیں نا، پھر آپ پہ لگنے والے ایلیگیشن اور آپ پہ آنے والی رپورٹیں جو ہیں وہ اگنور کر دیتے ہیں. تو جو لوگ بھی کام کر رہے ہیں ٹک ٹاک کے اوپر، اپنے ٹک ٹاک میں جا کے پرچیزنگ کریں. یہ جو ان کی گفٹنگ ہے 10-20 روپے، 10 روپے، 15 روپے، 15 دن بعد، مہینے بعد ڈال کے پرچیز کرتے رہیں، آپ کا اکاؤنٹ محفوظ رہے گا. وہ بی ایف ٹی ایشین بھائی کا مطلب ہے کہ آپ 10 20 50 کے روز نا اپنے جو ہم دوست احباب ہیں ہمیں گفٹ دیا کریں. آپ اب آواز نہیں آ رہی اوسی بھائی، آواز نہیں آ رہی. میں نے ایشین مجھے بھی بھائی نہیں سمجھ آئی. گئے. صحیح ہو گیا، زبردست. نہیں آپ یار، پیار محبت ہے ہمارے بھائیوں. یہ زبردست. جو بات کی ہے نا ایشین ایگل بھائی نے، یہ پتہ ہے میں نے آپ کو بتایا تھا، یہ میرا دیکھے نا لیول ذرا، یہ 21 ہے، تو میں نے صرف اسی لیے یہ رکھا ہے تھوڑا سا آگے پیچھے دوستوں وغیرہ کو گفٹ دے کے، کیونکہ رپورٹیں ہوتی ہیں میری آئی ڈی پہ بھی، بہت زیادہ رپورٹیں ہوتی ہیں، تو دیٹس دی بیسٹ وے. آپ کو پتہ ہے اور کہ کوئی ٹوپی جتنا شوپی شیر ویر مارا فراڈ کرو، دلی نہیں سے ہوتا ہے کام پھر. کر رہے تھے نا ہم لوگ، میں نے چیک کیا اکاؤنٹ میں جا کے 97 ای میلز جنہوں نے مجھے کیا ہوا تھا، رپورٹ کیا ہوا تھا 97. تو یہ صرف لیول کی وجہ سے بچت ہو گئی. وہ بی ایف ٹی بھائی کچھ ایسے بندے لے آؤ جو گفٹنگ کریں، ہمیں کوئی شیر ویر مارے، پھر نہیں ہوگی ہماری رپورٹیں وغیرہ. تو شیر ویر مارو. السلام عمران بھائی علیکم. وہ پتہ کیا کہہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں جس کی آئی ڈی ہوگی نا، جیسے بھی عابد بھائی نے اپنا خزانہ کھولا اور ڈر کے سب کو پھون مار دیے، تو وہ کہہ رہے ہیں جس کی ماشاء اللہ، اب بہت خوب. بھائی لینے نہیں ہیں، دینے ہیں. کیا مطلب؟ زبردست. چلے پھر ہمیں شیر مارے، پھر ہم بھی دیں گے آگے سر. ڈن ہو گیا خانم جی. بھائی آپ نے بہت زبردست آئیڈیا دیا ہے ان کو، اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب کرے اس چیز کے اوپر. امین امین. خان بھائی دیکھو، براڈ گری تھی، ہم نے آپ کو ایگل بھائی کے ساتھ بٹھا دیا. دیکھو 2 بزرگ اوپر بیٹھے ہیں بہت ماشاءاللہ. شکریہ، بسم اللہ. بہت شکریہ آپ کا. اللہ تعالیٰ آپ کو سب کو سدا خوش اور سلامت اور تندرست رکھے، وہ ایسے ہرا بھرا رکھا ہے کہ یہ جو پٹواری ہے نا، ان کا ستیہ ناش ہو جائے. اچھا، میں نا آپ لوگ بیٹھے تھے، میں کہہ رہا ہوں کہ آگے چل کے نا گفتگو کوئی سیریس شروع ہو جائے گی. پلیز، ہاں جی پلیز. ایک نا پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ یہ گری کیوں تھی براڈ، ایک دم بند کیوں ہو گئی تھی؟ پتہ نہیں کیا ہوا. اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ ایک پٹواری آیا تھا. بولو اور سب ہم گر گئے. اچھا، صاحب یہ صاحب مجھے بھی نہیں پتا چلا، یہ کل بھی ہوا ہے آج بھی ہوا ہے، یہ چکر جی، کیا ہے سر؟ جتنے دوست آتے ہیں نا عابد بھائی کی براڈ کے اوپر 10 12 پھول لازمی جو ہے نا وہ آئی اور ڈی کو ڈبل سینڈ ٹیپ کریں. ضرور ہونا چاہیے. ہاں سینڈ کریں. اور جو نیچے دوست ہمارے بیٹھے ہیں نا وہ بھی یار کائنڈلی 2 4 6 پھول جب ماریں گے، آپ لائک کریں گے، شیئر کریں گے، تو اس براڈ کے اوپر آنے والی کوئی بھی جو ہے نا کیا کہتے ہیں رپورٹ، وہ کارگر ثابت نہیں ہوگی. میں ایسا پھول میں واپس کر دوں گا. سر اب آپ کو پھولوں یہ لو، آپ نے کھیسا ایسا ہم نے کھولنا کیا نا، آپ سے پڑے گا. پھولوں کا ہار ہم بنا نے کے آپ سے اپنے کہا ہار واپس پیش کرو. کرنا ہے. نہیں نہیں واپس پھول نہ کہیں نا، آپ کہیں جی کہ جو ہے میوچل جو ہے نا گفٹنگ سے ہم نے آگے بڑھنا ہے، میوچل گفٹنگ سے. بالکل بالکل. پھولوں کا اچھا ہار جی، بھی بنا کے پیش کر سکتے ہیں نا. میں معذرت کے ساتھ چند دوستوں کے ساتھ بات یہ ہے کہ وہ نیچے آیا تھا اس وقت نون لیگ والا، میں اس کو جواب دینا تھا لیکن ہماری گفتگو بڑی زبردست جا رہی تھی تو ہم نے مناسب نہیں سمجھا. اور پھر بی ایف ٹی بھائی نے ان کو کہا کہ جی آپ جو ہے نا نیچے بیٹھیں اور جو بھی آپ کا سوال ہو وہاں بیٹھ کے آپ کریں. وہ ایک بات کر گیا، 26 27 سال ہو گئے اس کو، تو الیکٹیبلز کی بات کر کے گیا تھا.
تو میں اس کو ذرا اگر آپ اجازت دیں تو مسلم لیگ کی تاریخ پہ کچھ تھوڑا سا 5 منٹ چاہتا ہوں، اگر آپ اجازت دیں تو میں اس جی کو جی آئینہ دکھانا چاہتا ہوں۔ گو ہیڈ بی سر۔ ایف ٹی بھائی دیکھیں، پاکستان کی سیاسی جماعتوں کے بارے میں جو ہے نا، جو پاکستان میں 1947 کے بعد مارز وجود میں آئیں، تو اس میں ایک تھی آل انڈیا مسلم لیگ، اس سے جو ہے مسلم لیگ کے نام سے ایک جماعت نے جنم لیا پاکستان میں، اور یہ ساری چیزیں جو ہیں 1947 کے بعد 1970 میں کی دہائی میں نا تقریباً یہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئی تھیں۔ پھر اس کو جو ہے 1980 کی دہائی میں دوبارہ شروع کیا گیا، مسلم لیگ کی بات کر رہا ہوں، اور اس میں کئی مسلم لیگیں بن گئیں، اور اس میں ٹوٹنے والی جو 1962 میں مسلم لیگ تھی نا، ٹھیک ہے جی، اس میں پیدا ہونے والی تقسیم در تقسیم، تقسیم در تقسیم، جس میں مسلم لیگ نون آئی تھی۔ الیکٹیبلز اگر وہ سن رہا ہے تو میں اس کو بتاؤں کہ الیکٹیبلز کیا ہوتے ہیں، الیکٹیبلز کی سیاست کس نے شروع کی تھی پاکستان میں؟ عمران خان نے تو 27 سالہ صحیح جد و جہد کر کے پاکستان کو تعمیر و ترقی کے راستے پہ گامزن کیا۔ نواز شریف نے وزیر اعظم بننے کے لیے کیا پاپڑ بیلے اور کس طرح وہ آیا، وزیر اعلیٰ سے وہ سٹارٹ ہوا، اور 1988 تو میں مجھے کس نے کرایا؟ جی مجھے کس نے کرایا؟ آئی ڈونٹ نو سر۔ آپ کی کریکشن کے لیے وزیر خزانہ سے شروع ہوا تھا۔ سر سن لیں، میں جو جہاں سے چلا ہوں نا، میں آپ ذرا تھوڑا سا مجھے ٹائم دیجیے گا۔ نہیں، آپ کو نواز شریف کا کہہ رہا ہوں سر وزیر خزانہ میں سے شروع ہوا تھا۔ پورا میں آگے لے کے چلتا ہوں خان بھائی، اپنا جی جی پورا لے کے چلوں گا آپ کو ٹھیک ہے پورا، ٹھیک ہے سر، گو کوئی ہیڈ چیز سوری۔ نہیں چھوڑوں گا، کوئی چیز نہیں چھوڑوں گا۔ جو یہ 1981 میں جنرل جیلانی نے اس کو پنجاب کا وزیر خزانہ بنایا تھا۔ بھائی جان آپ صرف عنایت اللہ بھائی جان، میں آؤں گا، پورا آؤں گا، پورا آؤں گا، یقین کریں پورا آپ کو بتاؤں گا، کوئی چیز نہیں چھوڑوں گا، کیونکہ یہ 1988 میں وزیر اعلیٰ، پھر اس نے 1988 میں فوجی عامر محمد جو اس وقت جنرل ضیاء الحق تھے، ٹھیک ہے، موت کے بعد اس نے محمد خان جنیجو، ٹھیک ہے، اس سے یہ علیحدہ ہوا تھا، اور پھر اس نے فدا محمد خان تھا اس وقت، ٹھیک ہے جی، اور اس وقت نواز شریف کیا تھا پتہ ہے آپ کو؟ جنرل سیکرٹری تھا، اور مسلم لیگ کاف جو بنی تھی، قائد اعظم جس کو بولتے ہیں، یہ 2001 میں بنی تھی، میاں اظہر نے قائم کی تھی، اور اس کی جو ہے مسلم لیگ جو نون تھی، انہوں نے چھوڑ دی تھی، اور اس میں شاہ محمود قصوری اور چوہدری شجاعت صاحب سامنے آئے تھے۔ 2004 میں انہوں نے مسلم لیگوں کو جو ہے اپنے جو ہے نام سے بنائی، پھر ایک مسلم لیگ انہوں نے بنائی فنکشنل کے نام سے، ٹھیک ہے جی، پھر انہوں نے فنکشنل سے یہ محمد خان جنیجو کے ساتھ، پھر 1985 میں پیر پگاڑا، 2004 میں پھر فوجی عامر اس وقت کے پرویز مشرف نے، ٹھیک ہے، اسی مسلم لیگ کو ضم کیا تھا اپنے اندر، پھر اس کے بعد ایک آئی مسلم لیگ جنیجو گروپ، پھر اس نے ضیاء الحق کی حکومت کے دوران مسلم لیگ کے نام سے باضابطہ طور پر جو ہے نا اپنا شروع کیا تھا، اور پھر 1993 میں احمد ناظر چٹھا، منظور وٹو اور اقبال احمد خان انہوں نے بنائی تھی، پھر وہ جنیجو تو چلا گیا تھا، پھر جیم کے نام سے انہوں نے بنائی تھی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ سارا، وہ تو کہہ رہا تھا کہ عمران خان صاحب نے الیکٹیبلز کی گیم کی، او بایا جو پچھلے 75-76 سالوں میں پیپلز پارٹی اور انہوں نے ایک دوسرے کے بندے لے کے الیکٹیبلز کی گیم کھیلی تھی، اس وقت جب یہ نون بنی تھی تو اس میں کتنے الیکٹیبلز تھے، اس کا جواب آپ مجھے دے دو، یہ نون لیگ والا بندہ مجھے بتاؤ، آپ کو نہیں پتا تو میں تمہیں بتاتا ہوں کتنے الیکٹیبلز اس میں شامل تھے۔
اور انہی الیکٹیبلز کو آج تمہارے سامنے جو نظر آ رہے ہیں اپنے آپ کو مسلم لیگ کا وہ کہتے ہیں ہم مسلم لیگ کے ہیں. میں ثابت کر کے دیتا ہوں کن کن جماعتوں سے یہ لوگ آئے تھے. الیکٹیبلز کی گیند تو لا کے عمران خان صاحب نے تو ان کو لا کے سامنے کر کے صرف جو ہے بتایا عوام کو کہ یہ لوگ گندا کھیل کھیل رہے ہیں. اس نے تو سب کرداروں کو ننگا کر کے تمہارے سامنے رکھ دیا. اور آپ آتے ہو تو آ کے صرف بغض عمران خان کے اندر جو ہے فوراً سے پہلا الیکٹیبلز کا تانا مارتے ہو, پھر اس کے بعد آپ اب آؤ نا. اب عوام کی حقیقی جو ہے شمولیت ہے اس وقت پی ٹی آئی. اور ایک چیز اس کو بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں واحد جماعت پی ٹی آئی ہے, تحریک انصاف ہے, جو پہلی حقیقی جمہوری پارٹی ہے, جس کو کسی آمر نے نہیں بنایا, جس کو کسی دوسرے نے نہیں بنایا, خالصتاً پاکستانی عوام نے بنایا ہے. اور اس کا ثبوت یہ موجودہ چیف ہے, اس نے مور لگائی ہے کہ یہ ہے جو ہے ایک جماعت ہے وہ تحریک انصاف ہے. اور اس کا ثبوت عمران خان صاحب نے دے دیا کہ اس وقت ہمارا چیئرمین جو ہے وہ اس وقت بیرسٹر گور صاحب ہیں. یہ پیور نمائندگی حقیقی پاکستانی عوام کی نمائندہ جماعت جو ہے وہ تحریک انصاف ہے, اور تحریک انصاف ہی حقیقی جمہوری پارٹی ہے. تھینک یو ویری مچ جی. زبردست آپ نے آنسر کیا. عنایت بھائی آپ کے پاس آتے ہیں, مگر ایگل بھائی ایک چھوٹی سی میں بات کر دوں. آپ تو اس کو سنا رہے تھے نا, میرا خیال نہیں ہے کہ وہ ہماری براڈ پہ پھر کبھی آ سکتا ہے کہ ہم نے اس کو تالا لگا دیا ہے. آپ سمجھ گئے. تو جی اوور ٹو یو عنایت لالا. اچھا یہ کوئی آیا تھا براڈ پر؟ وہ کوئی تھا, کوئی ابھی واپس جی نہیں عنایت اللہ بھائی وہ آیا تھا نون سے, بلاک کر دیا عنایت بھائی. اس اب تو کو وہ کیا آتے ہوئے کریں, اس اس نے کو ٹھا بتایا بولا نہیں. عنایت اللہ بھائی سیدھا جناب اس نے مارا الیکٹیبلز. تو اب مجھے تو سمجھ آ گئی نا وہ کیا کہنا چاہتا تھا, لیکن اس سے پہلے بی ایف ٹی بھائی نے کہا آپ نیچے بیٹھو, نیچے سوال لکھو. یہ سب جتنی لیڈرشپ آپ کو پی ایم ایل این کی نظر آ رہی ہے, یہ سب کے سب فوجی گملوں سے نکلے ہیں. کوئی ماں کی نسبت سے آیا, کوئی باپ کی نسبت سے آیا. اب میں آپ کو ایک ایک کا نام بتا دیتا ہوں. دیکھیں اس وقت چودھری نثار یہ پہلا تھا, اس کے ساتھ سعد رفیق آ گیا. یہ سارے سب سے پہلے تو نواز شریف تھا. نواز شریف کے ساتھ یہ جڑتے گئے. زبردست. محمد خان جنیجو کو انہوں نے سائیڈ لائن کر دیا. اس شخص کی تاریخ ہے نواز شریف کی, جس نے اس کے ساتھ اچھا کیا ہے اس نے اسی کے پیر کاٹ دیے. یہ لمبی تاریخ ہے اس کی. اچھا پھر جنرل جیلانی نے پہلے ابتدا وہاں سے ہوئی کہ اس کے والد نے ان کی چھوٹی سی ایک فیکٹری تھی لوہے کی, اس کے لیے ایک تحفہ بھیجا اور اس کو مدعو کیا. تو اس نے کہا کہ میرا بیٹا جو ہے اس کو سیاست کا شوق ہے. پہلے اس کو فلمی شوق تھا, وہاں ناکام ہو گیا, کرکٹ میں ناکام ہو گیا, تو سیاست میں کامیاب ہو گیا. وہ اس کی وجہ سے, جنرل جیلانی کی وجہ سے. پھر جنرل جیلانی نے اس کو وزیر خزانہ بنا دیا پنجاب کا. جب 85 آیا, نان پارٹیشن الیکشن ہوا, غیر جماعتی انتخابات, اس میں یہ شخص وزیر اعلیٰ پنجاب بنا. اور جب یہ وزیر اعلیٰ پنجاب بنا تو وہاں سے اس نے جو گروپ جو تھا مسلم لیگ کا, اس جو کو اس نے سائیڈ لائن کیا. 1988 میں وہ بالکل منظر سے غائب کر دیا گیا. اور اسی جو کی بھی بڑی آبیاری تھی اس کو, لیکن جو اس پر احسان کرتا ہے اس کے ساتھ یہی کرتا ہے. غلام اسحاق نے اس کے ساتھ کیا, اس کے ساتھ اس نے کیا کیا. ضیاء الحق کے بیٹوں کے ساتھ اس کی ابھی کیا دشمنی ہے, جس کو یہ کہتا تھا کہ یہ میں ضیاء الحق کا مشن آ کے لے کے جاؤں گا عموماً, اب اس کی قبر تک جانے کو تیار نہیں ہے. یہ بے وفا شخص ہے, اس کا سارا معلوم ہے. 88 میں یہ کیسے منظر عام پر آیا, وہ اس لیے کہ بے نظیر بھٹو سے ایک غلطی ہوئی جب الیکشن ہوا, الیکشن سے ایک ہفتہ پہلے, کہ یہ نواز شریف میرے خلاف سازش کر رہا ہے. تو پھر لوگوں نے کہا او مائی گاڈ یہ بھی ایک لیڈر ہے. تو اس لیڈر کی پیچھے پھر سارے کھڑے ہو گئے کیونکہ بے نظیر نے نام لے لیا. تو پوری اسٹیبلشمنٹ سب دنیا ان کے ساتھ تھی, لیکن ان کو ملے 51 سیٹ 88 میں,
اور بے نظیر کے خلاف ساری ایجنسیاں ہر ایک سب جماعتیں اکٹھے ہو کر بھی اس نے 91 سیٹ لی. اور ایک چیز ایڈ کر دوں آخر پہ، اور یہ چیز نون لیگیے سن لیں، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ تاریخ کا حصہ ہے، نہیں تو اس وقت بھی 1948 کا انوائے وقت جا کے اٹھا کے دیکھ لو، 1933 کا ڈیکلریشن ہے، 1933 کا ڈیکلریشن ہے نوائے وقت کا، 1948 کا سردار ذوالفقار علی کھوسا کا پڑا ہوا ہے. اس نے اس وقت جو ہے اصل جو مسلم لیگی تھے اس کا کنونشن بنانے کا جو کہا تھا. نواز شریف اپنے آپ کو اس وقت ثانی قائد اعظم کہلواتا تھا، اور جب کہ اس نے کہا کہ قائد اعظم کی مسلم لیگ کی وارث نہیں ہے، سردار ذوالفقار کھوسا کے نزدیک وہ کہتا تھا اس کے بیٹے کو دوست محمد کوسا کو انہوں نے 2 مہینے کے لیے وزیر اعلیٰ پنجاب بھی بنایا تھا جب شہباز شریف نااہل جی، اور اس وقت ذوالفقار کھوسا کے نزدیک قائد اعظم اور فاطمہ جناح کی اصل اور حقیقی مسلم لیگ جو تھی نا، ٹھیک ہے، وہ 1947 میں کراچی میں خالق دینا ہال کے نام سے، ٹھیک ہے، ایک آل انڈیا مسلم لیگ جو بنائی گئی تھی قائد اعظم محمد، اس کو تعلیل کر دیا تھا. انہوں نے فرمایا تھا کہ اس کا مقصد صرف پاکستان قیام تھا، اور آل انڈیا مسلم لیگ نے حاصل کر لیا ہے، ٹھیک ہے جی. اب ان کا آل انڈیا مسلم لیگ سے کوئی تعلق نہیں رہا، اور کل عدم آل انڈیا مسلم لیگ کے اس وقت کے رہنماؤں میں جو ہے نا قائد اعظم محمد علی جناح، اور نئی کوئی مسلم لیگ کا سربراہ بنانے کی یا کہنے کی یا کرنے کی نئی درخواست دی گئی تھی. یہ باقاعدہ لکھا ہوا ہے. یہ انہوں نے صرف اپنے جو ہے چوروں نے قائد اعظم رحمۃ اس اللہ کے علیہ. بعد پھر بنا تھا دولتانہ مسلم لیگ، جی قیوم لیگ، جی یہ جو بڑے بڑے تھے اس وقت کے میاں ممتاز دولتانہ ہاں، دولتانہ گروپ اس کو چودھری کہتے تھے، خلیق الزمان. خلیق الزمان گروپ، اور یہ جو قیوم خان عبد القیوم خان گروپ، جی، وہ جو اور تھا آپ کی یہ طرف سے عبدالرب نشتر تھا، خان عبد القیوم خان تھا. اچھا. اس کے بعد آیا سردار شوکت حیات جی دولتانہ کے بعد، جی وہ صدر تھا مسلم لیگ کا، جی جس کے بیٹی کے ساتھ جو زیادتی کی تھی اس نے کراچی میں، اور بے نظیر کیا کچھ کرتی رہی، وینا حیات اس کا نام تھا، اور یہ جو غلام اسحاق کے داماد نے یہ سب کچھ کیا تھا. لیکن آج اس غلام اسحاق کے اس داماد کو بھی زرداری نے پارٹی میں شامل کرنے کی کوشش کی، جو اس کے خاندان نے اور لوگوں نے مخالفت کی کہ بھائی یہ تو وہی شخص ہے، جی تم اس کو ابھی پارٹی میں لا رہے ہو تو ہم تو تباہ ہو جائیں گے عوام کے. وہ تو ویسے بھی عوام ان کے ساتھ نہیں ہے، لیکن جو بچے کچے ہیں، یہ سب کی تاریخ ہمیں پتہ ہے. یہ جی بہت جی جی، وہ میں اصل میں یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ ہمارے جو دوست بیٹھے ہیں ان کو بھی پتہ چل جائے کہ اچھا. مسلم لیگ چھٹا گروپ بھی تھا ایک. جی. تو اس میں اس وقت جو ہے اپنا لالا عبدالغفار خان ان کے بھائی تھے، ڈاکٹر خان، جو ڈاکٹر خان صاحب، خان صاحب تھے، ٹھیک ہے نا. یہ پرانے گروپ ہیں، یہ پتہ نہیں کہاں کی باتیں نہیں کرتے ہیں. نہیں، آج وہ اس نواز شریف کو پکڑا ہے اور ڈاکٹر اس کو خان بول صاحب رہے جو ہیں. تھے نا، وہ خدائی خدمتگار، یعنی عبدالغفار خان جو تھے اس نے تحریک آزادی کی جنگ لڑی ہے. ہمیں ان کی طفیل یہ آزادی ملی تھی، بالکل. لیکن اس کی وجہ جن لوگوں نے اصل میں قربانیاں دی ہیں، جیسے عمران خان دے رہا ہے، تو جی وہ غدار وطن ٹھہرا. جی اس نے اس تقسیم کی مخالفت کی تھی کہ یہ تقسیم غلط ہو رہا ہے. جو اصل علاقے ہیں جو پاکستان کو ملنے چاہیے وہ تو ہے دکن، حیدرآباد، جوناگڑھ، کشمیر. جی یہ تو آپ اس طرح انڈیا کے پاس چھوڑ کے جا رہے ہیں. اور جو ایسٹ پاکستان ہے جس کا ہمارے ساتھ کوئی حدود بھی نہیں ہے، انڈیا سے بھی 1000 کلومیٹر آگے جا کر ایک ملک بنا ہے جس کو آپ مشرقی اور مغربی پاکستان کہتے ہیں. تو پھر خان عبدالغفار خان کو انہوں نے غدار قرار دیا، اور وہ 32 سال جیل میں رہے. یعنی جی دنیا کا جو بہت مشہور لیڈر ہے نیلسن منڈیلا، وہ 26 سال جیل میں رہ کر اس نے گیو اینڈ ٹیک کیا، کمپرومائز کیا تو باہر آیا.
जी लेकिन गफ्फार खान ने एक दिन के लिए भी किसी के साथ कंप्रोमाइज़ नहीं किया, और इमरान खान खुद अपनी किताब में कहता है कि जी मैंने कम अज़ कम दुनिया में और एशिया में ऐसा लीडर नहीं देखा जो न डरता है न झुकता है। वही चीज़ इमरान खान में है। इस मुल्क जी में हर वो शख्स इक़्तिदार में आया जो इस मुल्क का दुश्मन था, जो चोर लुटेरा था। इस सारे को रखने का मकसद मेरा यही था कि आप लोगों को हकीकत का पता हो कि इस मुल्क जी के साथ कौन कौन से खिलवाड़ किए गए हैं। जी और गफ्फार खान 18 साल की उम्र में जाकर उसने अंग्रेज़ों का मुकाबला शुरू किया। अंग्रेज़ों ने उसके वालिद को कहा कि इसको क्या चाहिए, हम देने को तैयार हैं, लेकिन इसको पीछे करो। उसने कहा नहीं, मेरी मिट्टी से निकल जाओ, ये जी जो मिट्टी है इससे आप निकले, हमारे साथ, हमारा आपके साथ कोई दुश्मनी नहीं है। ओवर टू यू। और जबरदस्त। दूसरा आखिरी बात करके ख़त्म करूंगा बीएफटी भाई, श्योर श्योर। जो शहबाज नवाज शरीफ ने क्या किया था, गुलाम हैदर वाई साहब थे, ठीक है, वो मुस्लिम लीग के सदर थे। इसने छुरा खोंप के उनको सबको खुडेलैन लगाया और अपने साथ उस वक्त जो है चौधरी बरादरान को मिलाया, और फिर इन सारों ने मिल के उस वक्त वाई साहब के साथ मियाँ अजहर थे, उनसे जो है इन्होंने उसको कत्ल भी किया। जी, और उनसे उनसे ये छीन ली, और छीनने के बाद जो है ये नवाज शरीफ जो था उस वक्त इसने उसका सदर बन गया। और फिर जब धोखा दिया चौधरियों को नवाज शरीफ ने, फिर उसके बाद जाके उन्होंने अपनी मुस्लिम लीग काब बना ली, इसने नून बना ली। ये तो इनकी हालत है। बात करते हैं इमरान खान पे इलेक्टेबल्स की, आके हमारे सामने बैठो, हम तुम्हें तारीख के पन्नों से बताते हैं कि नवाज शरीफ आया कहाँ से था। थैंक यू। खुर्रम भाई ये तो वो इंसान है जिसने नवाबजादा नसरुल्लाह खान से भी गद्दारी की है इसने, समझा नहीं? ऐसा शख्स बता दो जिससे इसने गद्दारी न की हो। बिल्कुल, मैंने आपको जो मेन चीज़ बता दी, वो इतना बाशऊर, इतना बा इतबार और इतना बा इखलाक इंसान था नवाबजादा नसरुल्लाह खान। इसने उनके साथ भी बेईमानी की है इसने, खबीस ने। अच्छा ओसी भाई आपकी तरफ आते हैं। ओसी भाई हम ब्रॉड को आगे लेकर चलते हैं, इंशाल्लाह क्वेश्चन डालेंगे। सारे ज़बरदस्त पैनल है, नीचे अबू हमदान भाई भी आ गए, उनको भी लेना है। पहले ओसी भाई अगर हम फाइनेंस की बता दें, सब जो नए लोग आए उनको रिमाइंड कराते हैं। आई नो बाद लोगों को ये रिपीटेटिव चीज़ लगेगी, मगर इसको हमने बार बार हैमर इन करना है। नंबर 1 रेमिटेंस का, और नंबर 2 फाइनेंशियल स्क्वीज का। जी ओसी भाई ओवर टू यू, बिस्मिल्लाह। जी शुक्रिया बीएफटी भाई, बड़ी दिलचस्प ये बात हो रही थी हिस्ट्री ऑफ मुस्लिम लीग के ऊपर, मेरे भाई ये कर रहे थे सारे। तो इसमें लाला काफ़ी सारे इसके यूँ समझ लें कि 27 या 28 तकरीबन, यानी 1947 से लेके ऑनवर्ड अगर आए तो आप ये कह सकते हैं कि 27-28 ग्रुप इसमें से निकले हैं जो आपकी मुस्लिम लीग है। तो ये तो जो एन लीग थी, ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि जनेजो की बाद ये आया, और इसने अपने नाम पे, बल्कि ये मुस्लिम लीग तो नहीं, ये तो नवाज लीग है, दूसरे जी ये तो बिल्कुल। मुस्लिम लीग नहीं, ये तो नवाज लीग है। तो इसी तरीके से है। सारे भाइयों को एक चीज़ बताना चाहता हूँ, अगर किसी ने इस बारे इंफॉर्मेशन लेनी है तो मरहूम मजीद नदामी साहब हैं, चीफ एडिटर हैं नवाए वक़्त के। उनका एक है नज़रिया पाकिस्तान फाउंडेशन, उसको जाके आप पढ़ लें, सोशल मीडिया पे भी देख लें, आपको सारी हकीकत पता चल जाएगी और हर चीज़ मौजूद है। हमारे पास तो वो पुरानी सारी इंफॉर्मेशन मौजूद है। हम तो उस वक़्त के लिटरेरी हैं कि जब सुबह आते थे तो उस वक़्त जो है ना 2-3 अखबार हुआ करते थे, मुसावात, मशरक, नवाए वक़्त, ठीक है, और ये अखबार थे। तो हम तो इदारिया पढ़ने वाले लोग हैं, हमारे पास तो उस फाउंडेशन की तमाम इंफॉर्मेशन भी मौजूद है। इसको तो एक्सेप्ट करवाया एजेंसियों ने। ये मारते हैं ऐसे आके कि नवाज शरीफ ये, नवाज शरीफ ये। इसको तो खुदा की कसम लाहौर के बाहर जो है ना कोई बंदा जूता ना मारे, पूछे ना इसको कोई, इस गंजे को, दोनों को। मैं आपके साथ पूरे यकीन के साथ आपसे इत्तेफाक करता हूँ, समझे नहीं? आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं कि नवाए वक्त को उस वक़्त इसने बड़ी मैनिपुलेशन की है। नवाए वक्त के अंदर इसने कोशिश की थी काफ़ी, और किया भी है इसने पैसा इन्वेस्ट किया नवाए वक्त के लेकिन अंदर। मजीद निज़ामी का लड़का फिर इसके साथ था।
बाद में उसने बोला कि आप बब्बा जी तो टुर गए हैं, क्या करें यार, चलो बहती गंगा में हम हाथ ही धो लें। उसने भी बोला ठीक है आ जाओ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अच्छा, मैं भी बीच में थोड़ा सा लॉन्च ये करता हूँ। ओसी भाई आप कंप्लीट करें प्लीज। नहीं, पहले आबिद भाई को आने अच्छा की ब्रॉड है उसके अच्छा भाई बाद बोले आप, सर बोले आप, बोले आप। जी, आपा निसार फातिमा का जो बेटा है उसका क्या नाम है? हसन इकबाल। हसन इकबाल। वो तो मजलिस सूरह बात सुने, बड़ा छक्का वो मारे आज मजलिस आबद सूरह भाई। की मिंबर थी जियाउल हक की। भाई जी ये जी जी एक ये बात आप निसार नहीं थी, वो